الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ دروس میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیاری پیاری دعاؤں کو ہم نے سماعت کیا تھا، اور آج کے درس میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیاری دعاؤں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، زندگی میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور اس کی معلومات میں اضافہ ہو، اس لیے وہ بڑی کوششیں کرتا ہے، اور یہ ہر انسان سے مطلوب بھی ہے۔ اس سلسلے میں بھی کتب احادیث میں اور خود قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادتی علم کی جو دعا سکھائی گئی، بڑی ہی جامع اور معنی خیز دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، تفقہ فی الدین کی جو بات بتائی گئی ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر زیادتی علم کی اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ربی زدنی علما کا مطلب ہے پروردگارہ تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ ناظرین اکرام، عام طور پر یہ دعا ہم معاشرے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو ایگزام لکھنے کے لیے جا رہا ہے اس کو پڑھاتے ہیں، کوئی علم حاصل کرتا ہے طالب علم اس کو پڑھاتے ہیں۔ ہاں، پڑھانا کوئی غلط بات نہیں، پڑھانا چاہیے، لیکن یاد رکھیے صرف یہ طالب علم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے علم، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر انسان علم کا محتاج ہوتا ہے۔ تاجر ہے، تاجر کو بھی تجارت کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہے، اس کو بھی اس کے فیلڈ میں اس کو اس کے علم کی اضافے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ دعا ہمارے علم میں اضافے کی ایک بہت بڑی جامع دعا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں پڑھنا چاہیے، اپنے اولاد کو بھی پڑھانا چاہیے اور اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ دعا ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے آس پاس میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں قرض کی وجہ سے، قرض میں مبتلا ہو کر پریشان رہتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر کے قرض کے تعلق سے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنے اسکول کے اور کالج کے قرض کو لے کر پریشان ہوتا ہے، کوئی کاروبار کے قرض کو لے کر پریشان رہتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں قرض کی بوجھ کی وجہ سے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ قرضوں سے کیسے نجات پائے، مگر اس کی ہزار کوششوں کے باوجود اس کا قرض ادا نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادائیگی قرض کے لیے بہت ہی جامع اور پیاری دعا سی۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور اس نے مال مانگی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھانے والا ہوں، وہ دعا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی۔ اگر تمہارا قرض پہاڑ کے برابر بھی ہے، وہ قرض جو ہے
آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ پڑھو گے کیا دعا؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ وہی دعا میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، دعا معلوم کرتے ہیں، ایک بار پڑھے 2 بار پڑھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کی کیفیت میں بار بار یہ دعائیں ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بوجھ سے ہم نجات پانے کے لیے ہمیں دعا سکھائی۔ وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کہا اے اللہ تو مجھے حلال دے، حرام سے کفایت کر دے، اپنے فضل، رزق و دولت کے ذریعے سے مجھے نواز کر، مجھے حلال کی طرف بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ میں تیرے سوا کسی سے نہ مانگوں، مجھے بے نیاز بنا دے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا ہے۔ جو بھی قرض میں مبتلا ہیں، سارے قرض میں مبتلا انسانوں کے لیے یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے ان کے لیے، بہت بڑا حل ہے ان کے سامنے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں گے اگر آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جو قرض آپ کو سونے نہیں دیتا، جو آپ کو مارکیٹ میں شرمندہ کر دیتا ہے، وہ قرض آپ کے دوستی میں دراڑیں ڈالتا ہے، وہ قرض آپ کو لوگوں کی نظروں میں جھکا دیتا ہے، ایسا قرض آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ شرط یہ کہ کامل یقین کے ساتھ آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ ناظرین اکرام، ایک عظیم دعا یہ بھی ہے، ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت ہم ہر طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں کسی نظر کا شکار نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم ہزار تدبیریں اپناتے ہیں۔ ہمارے پاس بدعات و خرافات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ یاد رکھیے، شفا وہی ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اسی میں شفا ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ حرام چیزوں کے ذریعے سے ہمیں شفا نہیں مل سکتی۔ یاد رکھیے، جب ہم کسی کی دعوت میں جاتے ہیں، پروگرام میں جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور خود انسان بچنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ بدعات و خرافات کو اپناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ شرک تک چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، کوئی اپنے پیر میں کالا دھاگا باندھتا ہے، کوئی ہاتھ میں، کوئی گردن میں، کوئی کمر پہ باندھتا ہے تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ تو شرک ہے میرے بھائی۔ اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پیشانی پہ یا کلے پہ جو ہے ایک سیاہ نقطہ لگاتے ہیں، بٹو جسے کہا جاتا ہے، بچوں کو لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ یاد رکھیے، یہ سب کیا ہے؟ بدعات ہے۔ ہاں، ہمارا یقین ہے نظر بد موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، العین حق لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر اس کائنات میں کسی کے اندر طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکے تو وہ نظر بد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر بد کو بھی تقدیر کے ماتحت کر دیا، اب وہی ہوگا جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا، اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ العین، میری امت کے اکثر لوگ مر جائیں گے جس وبا میں، جس بیماری میں مبتلا ہو، کہ وہ ہے نظر بد کی بیماری۔ ناظرین کرام، شریعت نے ہمیں نظر بد سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جو ہے نظر بد سے ہم بچا سکتے ہیں۔ کالے دھاگے سے، سیاہ نقطے سے، نظر بد سے تو ہم بچ نہیں سکتے، یہ تو ہماری دنیا بھی چلے گئی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ آئیے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، نظر بد سے، آسیب سے، جادو سے، سب کچھ سے بچ سکتے ہیں
اس دعا کے ذریعے سے آپ اپنی حفاظت کیجیے۔ وہ دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دیکھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم کو یا میں ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور لگ جانے والی نظر سے اللہ کے مکمل کلمات سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنے لیے دعا پڑھتے ہیں، لفظ کیسے استعمال کرنا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اگر آپ کسی آدمی کو دم کرتے ہیں، وہ آدمی اکیلا ہے، وہاں پر پڑھیں گے اعیذک بکلمات اللہ التامہ۔ اور اگر آگے دو آدمی بیٹھے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، دنیا میں ہم اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل چیز کیا ہے جو مانگنے کی ہے۔ اللہ سے کیا مانگے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی نصیب ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیاری دعا بھی سکھائی۔ ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم چیزوں کو ملا کے دعا کیا ہے۔ ایک دعا میں اور مختصر سی دعا ہے اور اس میں 4 عظیم چیزیں اللہ سے مانگی گئی۔ سبحان اللہ، وہ دعا بڑی جامع دعا ہے، زندگی کی ساری بھلائیاں اس میں رکھ دی گئی ہیں۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ دیکھیے، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، ہدایت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ دوسری چیز، پروردگارہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، تقوی نصیب فرما، تیرا خوف نصیب۔ والعفاف، اے اللہ، میں تجھ سے پاک دمنی کو مانگتا ہوں۔ والغنا، پروردگارہ میں تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ میں صرف محتاج ہوں تو تیرا محتاج ہوں، کائنات میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ یہ میری آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے۔ حضرین اکرام، آپ نے دیکھا کتنی پیاری دعا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ آپ غور کیجئے، کیسے معنی خیز دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ 4 عظیم چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، ہدایت مانگی ہے۔ یاد رکھیے، اس کائنات کی سب سے عظیم چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے۔ اسی لیے ہم دن میں کم از کم فرائض میں 17 رکعتوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا دے، سیدھے راستہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ نصیب فرما۔ دوسری چیز جو مانگی گئی، تقوی۔ تقوی یہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ اللہ کا خوف اگر انسان کے دل میں ہے، ہر نیکی کے کام میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ پاک دامنی، عافیت، برائی سے عافیت، بیماریوں سے عافیت، نقصان دہ چیزوں سے عافیت، ہر چیز سے عافیت مانگی گئی ہے۔ بے نیازی زندگی میں اللہ سے مانگا گیا ہے۔ اس کائنات کا سب سے عظیم انسان وہ ہے جو بے نیاز ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ بے نیازی یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں ایک دعا میں مانگی گئی ہیں،
اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک اہم بات یہ بھی ہے، ہمارا دل، اس کی کیفیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس کی کیفیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ ہمارا دل صبح میں ایک ہے تو شام میں ایک رہتا ہے، شام میں کچھ ہے تو صبح میں کچھ ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے لحاظ سے ہمیں یہ بات بتائی، آدمی کا دل کیسے بدلے گا۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ اکبر۔ فتنوں کے زمانے میں انسان جو ہے صبح میں مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ شام میں انسان مومن ہے، صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ کیوں؟ اس کا دل بدلتا رہتا ہے، اس دنیا کے حقیر سی چیز کے بدلے وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایسے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جو دعا پیارے نبی نے دین اسلام پر قائم رہنے کی جو دعا ہمیں سکھائی ہے، کیا معنی خیز دعا ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا سکھائی، اس دعا کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائی ہے۔ وہ دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے تیرے دین پر ثابت قدم کر دے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہے اس کو پلٹاتا ہے۔ جب اللہ سے مانگیں گے تو اس کائنات کی سب سے بڑی دولت اگر کہیں وہ ہدایت ہے، جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ دعا اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک اہم دعا یہ بھی ہے کہ ہم ہر دن صبح سویرے کام پر جانا چاہتے ہیں، کوئی آفس جانا چاہتا ہے، کوئی گھر سے باہر اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی اسکول جانا چاہتا ہے، کوئی کالج جانا چاہتا ہے، کوئی کام پہ نکلنا چاہتا ہے۔ ایسے میں ہم صبح سویرے تیار ہوتے ہیں، تیار ہونے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے بال کو سنوارتے ہیں، اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ ہم آئینہ دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ آئینہ دیکھنے کے بعد دعا نہیں پڑھتے، اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا میں انسان اپنی صورت کو بنانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی سیرت کو بھول گیا ہے۔ آپ دنیا میں ڈھونڈو، قدم قدم پہ صورتوں کے سنوارنے والے مل جائیں گے، اور آپ پوری دنیا میں ڈھونڈو، سیرتوں کے سنوارنے والے، سیرتوں کے سنورے ہوئے لوگ بہت کم آپ کو نظر آئیں گے۔ انسان ظاہر میں اپنے جسم کو بناتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اندر سے کھوکھلی ہے، اخلاق سے گرے ہوئے انسان ہیں۔ کیوں؟ ہماری زندگی میں جو ہے دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا، اچھے اخلاق کی توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی آپ کتب احادیث کا مطالعہ کیجئے، کتنی جامع اور کتنی معنی خیز دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری تخلیق کو خوبصورت بنایا، پروردگارہ تو نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا۔ ناک کو جس مقام پہ آنا تھا اسی مقام پہ آئی، آنکھ میری جس مقام پہ آنا تھا وہی مقام پہ آئی، اور مجھے تو انسان کی شکل میں بنا کے کتنا خوبصورت بنایا، اور اس کائنات کی سب سے خوبصورت اگر کوئی ہے تو میں انسان ہوں۔ فاحسن خلقی، پروردگارہ سوال یہ ہے، یہ تو پیدائش، یہ تو نے مجھے پیدا کر دیا، سوال یہ ہے کہ پروردگارہ میرے اخلاق کو بھی سنوار دے، میری صورت کے ساتھ ساتھ میری سیرت کو بھی سنوار دے۔ یہ میری زندگی کی آرزو اور تمنا ہے۔ جب بھی ہم آئینہ دیکھیں، اس دعا کے ساتھ آئینہ دیکھیں، اللہم
احسنت خلقی فاحسن خلقی صیغے اور مختلف آئے کتب احادیث میں، آپ ان صیغوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایسے میں یہ دعا کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک کامیاب ڈاکٹر کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، ایک کامیاب تاجر کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، ایک کامیاب ٹیچر کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، ایک کامیاب استاد کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، ایک کامیاب باپ کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، ایک کامیاب ماں کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ کائنات میں ہر انسان کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اور وہ اچھے اخلاق اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ آئینہ ہم دن میں 10 مرتبہ دیکھتے ہیں، 10 مرتبہ اچھے اخلاق کی دعا کریں، یہی ہماری دنیا اور آخرت بننے اور سنورنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا میں انسان اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین اکرام، ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی مرتبہ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جنات کی شرارتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں ناپاک اور شریر جنوں کی شرارتوں کا ہمیں شکار نہ ہونے پائے۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختصر اور پیاری دعا سکھائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا ہمیں یاد ہوتی ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، ہم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی مختصر دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث اور ناپاک جنوں اور جنیوں کی شرارتوں سے۔ یاد رکھیے، جب بھی ہم ٹوائلٹ میں جائیں، اور وہ ٹوائلٹ جو ہے ہمارے گھر کا باتھ روم ہو، یا ہم کسی ہوائی جہاز میں جائیں یا ٹرین میں جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہم اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے جائیں، تو ہم اس دعا کے اہتمام کے ساتھ اپنی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ یاد رکھیے، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ جنوں کے شکار ہیں، آصف کے شکار ہیں۔ زندگی میں خوشیاں نہیں، ہمارے آپسی اختلافات، جھگڑے، بدحالی، بدگمانی، یہ بے شمار چیزوں کی وجہ دعاؤں کا نہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، دعاؤں کے اہتمام سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں سے بہت سارے لوگ رات میں سوتے ہیں، سونے کے اذکار کا اہتمام کریں، سو کر اٹھنے کے بعد کے اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب آدمی سوتا ہے، سونے سے پہلے اگر دعا کا اہتمام کرتا ہے، دعا سکھائی گئی، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے جاگتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اس لحاظ سے اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رات میں جب بندہ سوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے گدے میں 3 گھاٹیوں کو ڈالتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سو جاؤ، رات لمبی ہے، رات لمبی ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن ہے، وہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے دعا پڑھتا ہے اور وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو گھاٹی کھل جاتی ہے، اور وضو کرتا ہے، ناک جھاڑتا ہے تو دوسری گھاٹی کھل جاتی ہے، اور وہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو 3 گھاٹی کھل جاتی ہے، اور وہ اللہ کی مدد کے ساتھ شبہ کرتا ہے۔ اگر وہ سو جاتا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، وہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا ہے، اس کو آخرت میں بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے۔ اس لحاظ سے سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور کس حد ضروری عمل ہے۔ سو کر اٹھنے کی بعد کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی،
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سونے کے بعد اٹھایا، موت کے بعد زندہ کیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، سوال یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے، اٹھ کھڑا کیے جائیں گے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں مزید آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔